بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، اور خبریں یہ ہیں کہ افغان طالبان نئی حکومت کا اعلان کیوں نہیں کر رہے اور بار بار یہ تاریخ جو ہے وہ آگے کیوں جا رہی ہے۔ یہ خبر آج میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ طالبان ایک بہت بڑی اچھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں اور ایک مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مناسب وقت کون سا ہوگا؟ اور افغان طالبان اب عالمی طاقتوں کو، عالمی طاقت خاص طور پہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں پوری دنیا کو۔ بہت ہی جاندار پلاننگ ہے جو میرے پاس خبر ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے اور اسی طرح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان حکومت جو ہے، افغانستان کی نئی حکومت کوئی بڑا کام کرے گی، اور جس طریقے سے اس کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے شاید وہ منصوبہ کامیاب نہ ہو، اور ان کو جو کہا جا رہا ہے کہ ان کی شرائط مانی جائیں گی تو ہی آگے بڑھا جائے گا۔ اس لیے پہلے تو یہ تھا کہ پنشیر کا معاملہ حل ہو جائے اور اس کے بعد نئی حکومت جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب پنشیر پہ بھی قبضہ ہو چکا ہے، مکمل کنٹرول ہو چکا ہے اور طالبان کا، اور وہاں پہ جو احمد مسعود اور امراللہ صالح کی جو مزاحمتی تھی یا بغاوت تھی وہ کچل دی گئی ہے، اور پورے وادی پنشیر میں تمام کے تمام اضلاع میں افغان طالبان اپنا گورنر بھی مقرر کر چکے ہیں، پولیس چیف بھی اپنا مقرر کر چکے ہیں جو کہ وہیں کے مقامی ہیں، یعنی کہ وادی پنشیر سے باہر کے نہیں ہیں، مقامی ہیں، یہ بھی کر دیا۔ اور احمد مسعود جو کہ مڈ وکٹ پہ کھیلنا چاہ رہے تھے، جیسی پسپائی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو وہ چیپٹر بھی کلوز کر دیا۔ امراللہ صالح وہ ویڈیو تو بھیج رہے ہیں، لیکن اطلاع یہ ہے کہ وہ افغانستان سے یعنی کہ وادی پنشیر سے بہت پہلے نکل چکے ہیں اور باہر بیٹھے ہیں، اور وہیں سے رابطے میں ہیں انڈیا کے ساتھ، اور وہیں سے وہ گفتگویں کر رہے ہیں، وہیں سے وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہے ہیں۔ وادی پنشیر میں اس وقت وہ نہیں ہیں، اور اگر وہ ہوئے تو یا تو گرفتار کر لیے جائیں گے یا پھر مارے جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ لیکن جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ نکل چکے ہیں، اور احمد مسعود کے بھی ویئر اباؤٹس کا ابھی تک نہیں پتہ، وہ بھی کسی ہیں خفیہ مقام پہ ہیں، اور سرحد عبور کی ہے یا نہیں کی ابھی تک اس کے بارے میں انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، نہ ہی کسی ملک نے ابھی تک، ہمسایہ ملک نے، وسطی ایشیائی ریاستوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں۔ البتہ احمد مسعود کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو مارا نہیں جائے گا، اور ہو سکتا ہے ان کو گرفتاری کے بعد بھی تحویل میں لیا جائے، تحویل میں رکھا جائے، اور اس کے بعد کسی مناسب وقت پہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ یہ ہے ایک بات۔ دوسری بات، DGISI کے دورے کی بازگشت ابھی تک موجود ہے، اور اس میں ذبیح اللہ مجاہد نے کھل کر پریس کانفرنس کی اور بات بھی کی۔ اس میں جو خبریں ہم نے دیں آپ کو کم و بیش ان کی تصدیق ہوئی ہے، اور DGISI نے بہت زیادہ ایک چیزیں شیئر کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ NDS کے جو مفرور بھگوڑے ہیں اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، وہ ان پہ نظر رکھی جائے۔ نمبر 2 جو غیر ملکی جن پہ بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں اور ان کو باہر اگر جانا چاہتے ہیں، امریکہ، یورپ، برطانیہ، ان کو باہر جانے دیا جائے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک بات، اور ان کے پاس دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ ہیں لیکن ہیں افغانی، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ ہیں افغانی بھی نہیں ہیں لیکن وہاں رہ رہے ہیں۔ تیسری لسٹ جو تھی وہ ہے جناب را کے لوگوں کی جو کہ NDS میں تھے، وہ سارے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ TTP کے لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں تھے اور وہاں سے رہا ہوئے ہیں، تو TTP کے جو لوگ تھے وہ تو VVIP تھے اشرف غنی کی حکومت میں، ان کو تو بڑے چاؤ سے رکھا گیا تھا، تو وہ جیلوں میں تھے نہیں۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ TTP نے پاکستان میں بھی
اب جاری کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پہ TTP نے بھی اور داعش خراسان نے بھی، کہ پاکستان کے میڈیا کو وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے بارے میں منفی پروپیگنڈا بند کر دیں، اور جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اور ہمارے بارے میں نفرت پھیلائی جاتی ہے اس کو چینج کریں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور TTP دونوں کے درمیان جو مخاصمت ہے، اور آپ وہ والی زبان استعمال نہ کریں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ پاکستان ہے بھائی، پاکستان کی ریاست ہے۔ تو یہ بھی چیزیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، باقاعدہ طور پہ ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے، حکم نامہ۔ تو یہ سارے کنسرن جو تھے ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات کی تصدیق کی، کم و بیش جو ہم نے آپ کو بتایا وہی تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے کوئی ایسا کام ہماری سرزمین سے نہ ہو جس کا نقصان پاکستان کو پہنچے، اور کوئی بھی گروہ پاکستان میں افغانستان میں بیٹھ کے پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے، اس بات کی ہم یقین دہانی کروا رہے ہیں پاکستان کو۔ پھر ایک اور بات کہ پنشیر ہو گیا جی، لیکن اب انہوں نے پھر کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ابھی کچھ دن اس کو لگیں گے اناؤنس کرنے میں۔ یہ ہے اصل میں وہ راز جو کہ کھولنا چاہ رہے ہیں ہم۔ پھر ملا غنی برادر سے ملاقات کی تصدیق ہو چکی DGI/SI کی، اور پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے کافی چیزیں بتائی ہیں۔ اب ایک اور صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز آرمی چیف نے بتائی ہمیں کہ افغانستان میں استحکام آئے گا، وہی چیز ذبیح اللہ مجاہد افغان طالبان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ افغان جنگ ختم ہو گئی ہے، اب جلد از جلد ہم حکومت کا اعلان کریں گے، اور نئی جنگ یا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی باغی سر اٹھاتا ہے تو اس کو کچل دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ افغان فوجی فضائیہ کے لوگ دیگر وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک امریکی ہیلی کاپٹر جو تھا بلیک ہاک، قیمتی ہیلی کاپٹر جو ہے، وہ افغان ایئر فورس کے پائلٹ نے جو کہ لے کے چلا گیا تھا دوسرے صوبے میں کابل سے، ان کو واپس کر دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، اور ہیلی کاپٹر افغان فوجی نے طالبان کے حوالے کر دیا ہے۔ اور یہ اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کے نام سے بنے ٹویٹر ہینڈل میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ یہ صبح کنڑ جو ہیں وہاں لے کے گئے تھے جی یہ ہیلی کاپٹر پائلٹ، اور اب انہوں نے واپس کر دیا ہے اور افغان طالبان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے۔ اور آخری اطلاع کے مطابق افغان طالبان نے بھی اس پائلٹ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اب آہستہ آہستہ اسلحہ بھی واپس کیا جا رہا ہے، فوجی غیر مسلح ہو رہے ہیں، افغان فوجی جو ہیں، افغان فوج جو تھی غنی حکومت میں۔ اسی طریقے سے NDS کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو افغانستان سے منسلک ہیں، جو افغان طالبان کی حکومت کے تابع ہیں، وہ واپس آ جائیں، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس میں سے میجورٹی جو ہے وہ غائب ہے۔ اب نئی حکومت طالبان کی، اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کو منانے کے لیے جو بھی وزراء آ رہے ہیں یا جن کے ٹیلی فون کالز پاکستان کی لیڈرشپ کو آ رہے ہیں، خواہ وہ UAE ہے، قطر ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، جرمن ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، جہاں جہاں سے ڈنمارک ہے، تو پاکستان ان کو قائل کر رہا ہے کہ آپ افغان طالبان کی حکومت کو، افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں۔ اگر آپ نے یہ سپیس چھوڑ دی تو یہ سپیس نہیں رہے گی باقی، اس کو کوئی اور فل کر دے گا، اور یہ جو درمیان میں فاصلے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور آپ پھر دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اس پہ بہت سارے جو ہیں لوگ، یعنی کہ عالمی برادری کے اکثر ممالک
اس کیا کہنا چاہیے نیریٹو کو اور اس اپروچ کو پازیٹیولی لے رہے ہیں. اور جرمن چانسلر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ انہوں نے طالبان سے مذاکرات کی حمایت کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کٹی کر کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے کہا ہے جی کہ طالبان نے پورے افغانستان کا چونکہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب طالبان قیادت سے مذاکرات کرنے چاہیے اور طالبان ایک حقیقت بن چکے ہیں، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ امدادی کام وہاں پہ نہیں رکنا چاہیے اور وہاں پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ فوڈ، ادویات، خوراک، ہر طرح کی یہ چیزیں وہاں پہنچنی چاہیے تاکہ کام کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان نے یکسر مسترد کر دیا کہ وہ کسی کی ڈکٹیشن لیں گے یا کسی کی شرائط مانیں گے اور وہ یہ کام کریں گے. انہوں نے کہا جی افغان طالبان کی جو نئی حکومت ہے افغانستان کی، اس میں تمام گروپس ہوں گے، تمام لوگوں کو علاقائی نمائندگی بھی ملے گی، زبان کے بنیاد پہ بھی، اس میں ازبک بھی ہوں گے، اس میں تاجک بھی ہوں گے، اس میں ہزارہ بھی ہوں گے، اس میں پشتون بھی ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے طالبان کے ہوں گے، طالبان جماعت سے منسلک. اس کی وجہ انہوں نے کہا 21 سال سے جنگ ہم نے لڑی ہے اور اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دودھ پینے والے جو ہیں مجنو وہ آئیں، چوری کھانے والے طوطے آئیں اور وہ اقتدار کے مزے لوٹیں. تمام نمائندگی ہوگی لیکن ان لوگوں کو جو طالبان کے ساتھ مل کے طالبان کے پلیٹ فارم سے لڑتے رہے. تو یہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کھینچ دی ہے. اب آتے ہیں کہ ملا عبدالغنی برادر کا نام لیا جا رہا تھا، ملا ہیبت اللہ کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ سپریم لیڈر، روحانی لیڈر ہوں گے افغانستان کے، اور ان کے نیچے پھر ایک شورا ہوگی. لیکن اب ایک اور نام آ گیا ہے اور وہ ہے ملا ہیبت اللہ نے ہی ان کو نامزد کیا ہے. اور اب اطلاع یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ نہیں، ملا حسن اخوند جو ہیں وہ سربراہ مملکت ہوں گے، سپریم لیڈر ہوں گے، روحانی لیڈر ہوں گے افغانستان کے. اب ساری چیزیں اصل میں سیکرٹ رکھی جا رہی ہیں، سیکریسی بہت زیادہ ہے اور ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کون سا لیڈر کہاں پہ ہے، کابل میں ہے، قندھار میں ہے، جلال آباد میں ہے، کنڑ میں ہے، کہاں پہ ہے، کوئی پتہ نہیں، سب آگے پیچھے ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی لیڈرشپ، کوئی پوری لیڈرشپ کو ایک چھت تلے جمع ہو اور ان کو کوئی اڑا ہی نہ دے. پھر ایک اور چیز جو پاکستان کے DGISI نے جو لسٹیں شیئر کی تھیں اس کی وجہ سے ایئرپورٹس بھی بند ہیں اور DGISI نے 3-4 چیزوں کی آفر کی ہے اور اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. تو خیر یہ اب نہیں ہے جی. امیر المومنین جو شیخ ہیبت اللہ اخوند، انہوں نے ہی نامزد کیا ہے ملا محمد حسن اخوند کو، اور ان کے نیچے جو ہیں جو ہے 2 لوگ ان کے اہم ترین معاونین ہوں گے، ملا برادر اخوند اور ملا عبدالسلام ان کے نائب کے طور پہ کام کریں گے. یہ ایک ترتیب دی جا رہی ہے. ملا یعقوب وزیر دفاع کے طور پہ ان کا نام لیا جا رہا ہے اور وہ بھی ملا ہیبت اللہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں جی. پھر اسی طریقے سے حقانی نیٹ ورک کا جی بہت زیادہ عمل دخل ہوگا اور ان کو وزیر داخلہ کے طور پہ نامزد کیا جا رہا ہے جی. سراج الدین حقانی جو سربراہ ہیں ان کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کچھ اور اختیارات بھی کہتے ہیں دیے جا رہے ہیں کہ وہ مختلف صوبے جو ہیں ان کے زیر اثر، پکتیا ہے، خوست ہے، گردیز ہے، لنگرہار ہے، کنڑ ہے، ان میں گورنر اور جو انتظامی مشینری ہے وہ نامینیٹ کریں گے. تو اب آتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، کابینہ ترتیب پا چکی ہے اور ایک حکومتی ڈھانچہ کس نوعیت کا ہوگا، چین آف کمانڈ کیا ہوگی، وہ بھی ترتیب پا چکی ہے، تو پھر اعلان کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے خبر کہ جی یہ اعلان جو ہے وہ ہوگا 11 ستمبر کو. 11 ستمبر کا دن کیوں ہے جی؟ جو 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، اور 9/11 کی بنیاد پہ ہی یہ ساری لڑائی شروع ہوئی تھی
اور 9/11 کی بنیاد پہ ہی افغانستان پہ حملہ کیا گیا تھا، اور اسی واقعے کی بنیاد پہ یہ 21 سال لڑائی لڑی گئی۔ تو اسی مناسبت سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے وہ جو انخلا کا سارا شیڈول تبدیل کر دیا تھا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا تھا، اس کو ڈیلے کر کے تو سپٹمبر تک لے گئے تھے، یعنی 9/11 سے سلسلہ شروع ہوا اور 9/11 پہ ختم۔ تو میں یہ کہوں گا جی کہ جو سلسلہ 9/11 سے شروع ہوا تھا وہ 9/2/11 پہ ختم ہوا، یعنی کہ سارے رفو چکر ہو گئے جو آئے تھے۔ تو اب طالبان کیا چاہ رہے ہیں؟ طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ہم نئی حکومت کا اعلان 11 ستمبر کو کریں 9/11 کے مناسبت سے، تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ 9/11 کی بنیاد پہ ہم سے اقتدار چھینا گیا تھا اور ہم پہ حملہ آور ہوئے تھے، اور ہم اسی تاریخ کو ٹھیک 21 سال کے بعد وہ اقتدار ہم واپس کر لے چکے ہیں، اور آج ہم اسی ملک میں اسی کابل دارالحکومت میں بیٹھے ہیں اور نئی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اسٹریٹجک اور بڑی ہوگی جی سگنیفیکنٹ موو ہے، تو دیکھتے ہیں اس پہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ اب اسی طرف جا رہا ہے۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ 7 تاریخ ہو چکی ہے اور صرف 4 دن رہ گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔